يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون۔ آج ہم لوگوں نے جھوٹ کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ ہر جگہ ہر طرف جھوٹ بہت ہی عام ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو لوگوں کا نظریہ ایسا ہے، لوگ بڑے ہی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں جھوٹ چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے، جس نے ہماری بہبودی، بھلائی، کامیابی کے لیے قرآن مجید کے اندر ہمیں نصیحت کیا، اچھے کام کرنے کی نصیحت کیا ہے، برے کاموں سے رکنے کی نصیحت کیا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے برائی کے خاتمے کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے دین کی صحیح تعلیم لوگوں کے درمیان عام کرنے کے لیے رب العالمین نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ معزز حاضرین، سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت بیان کی گئی ہے ہمارے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم انصاف کرو اور تم رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو، احسان کرو، حسن سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے فحش کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، منکر کے کاموں سے، اور جو ظلم و زیادتی کے کام ہے ایسے کاموں سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ سورہ نحل کی یہ آیت کریمہ بڑی ہی عظیم آیت ہے، اتنی عظیم آیت ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کو
جمعہ کے خطبے میں شامل کر دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک بھی ہر خطیب اپنے خطبے میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے ہر طرح کی بھلائی کا ذکر اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے، اور ہر طرح کی برائی کا ذکر اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے۔ بطور نصیحت اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور اس آیت کریمہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رب العالمین نے حقوق کی طرف نشاندہی کی، حسن سلوک کی تعلیم دی، انصاف کی تعلیم دی، اور انصاف میں سب سے پہلا انصاف توحید کو اپنانا ہے، اور ظلم میں سب سے پہلا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اور انصاف میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا عمل بھی شامل ہے، اور ظلم میں دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا یہ شامل ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کریمہ کی اہمیت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ رب العالمین نے بعض برائیوں سے روکا، اس لیے کہ برائیاں یہ معاشرے کو برباد کر دیتے ہیں، معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کو ہم یاد کرتے ہیں برائیوں کے، ان کے برے اوصاف سے ہی، کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے درمیان بہت ساری برائیاں عام تھیں۔ ان میں سے برائی، بڑی برائی شرک تھی۔ شرک کی وجہ سے ہی اخلاقی بگاڑ، اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی طور پر بہت ساری خرابیوں میں یہ لوگ مبتلا تھے، جس میں بے حیائی شامل ہے، ظلم و زیادتی شامل ہے، حرام خوری شامل ہے، زبان سے، آنکھ سے، شرمگاہ سے، اعضاء سے، دل سے، ہر طرح کی برائیوں میں یہ لوگ مبتلا تھے، جو انسان کے اعضاء سے، انسان کی نیتوں سے جو برائیاں کی جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان برائیوں کی وجہ سے وہ معاشرہ ہر طرح کے بگاڑ میں مبتلا تھا، فساد میں مبتلا تھا، انسانیت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی۔ رب العالمین نے انسانیت کا درس دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے اور اچھائیوں کی تعلیم دینے، اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں پر مبعوث کیا۔ آپ علیہ السلام نے جہاں توحید کی دعوت دی، اسی جگہ پر آپ علیہ السلام نے اچھے اخلاق کی بھی دعوت دی۔ صحابہ مکہ میں جب رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو اللہ کے نبی کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں پر بادشاہ نے صحابہ کو بلا کر پوچھا کہ لوگ تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہیں، تم کس دین کے ماننے والے ہو، آخر یہ اسلام کیسا مذہب ہے، تم نے کیوں اس اسلام کو قبول کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے اسلام لانے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایھا الملک كنا قوما اهل الجاهليه نعبد الاصنام وناكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونصي الجوار ويأكل القوي منا الضعيف۔ اے بادشاہ، ہم جاہلی لوگ ہیں، زمانے جاہلیت میں زندگی گزارنے والے، جہالت کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بے حیائی کے کاموں میں مبتلا تھے، ہم رشتے ناتوں کو کاٹتے تھے، رشتے داریوں کو حق ادا نہیں کرتے تھے، اور ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور ہم میں جو طاقتور ہے وہ ہم میں سے کمزور پر ظلم ڈھاتا اور کمزور کو دبا کر ختم کر دیتا تھا۔ ہم میں سے ایک نبی آیا، اس نے ہم سے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس نے ہم سے کہا ہم بے حیائی کو چھوڑ دیں، اس نے ہم سے کہا رشتے ناطے جوڑیں، تو ہمیں اس کی باتیں اچھی معلوم ہوئی تو ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسلام لانے کا سبب خود اس بات سے وضاحت کرتے ہوئے بیان کر دیا کہ ہمارے اندر یہ برائیاں تھیں، اور انہی برائیوں کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ہر طرح کا فساد تھا، ہر طرح کا بگاڑ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اسی معاشرے کی اصلاح، بہبودی اور لوگوں کو انسانیت کا درس دینے کے لیے بھیجا۔ معزز حاضرین، آج یہ ترقی یافتہ زمانہ، یہاں پر ہر چیز میں ترقی دکھائی دیتی ہے، علم کی ترقی ہے، مال کی ترقی ہے، عقل و فہم کی ترقی ہے، افراد کی ترقی ہے، لیکن جب ہم دین کے اعتبار سے،
انسان کے کردار اور اخلاق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس ترقی میں انسان نے اپنے اخلاق کو بھلا دیا ہے، انسانیت کو بھلا دیا ہے، پھر یہ زمانے جاہلیت کی طرف چلا جا رہا ہے۔ زمانے جاہلیت کے وہ برے اوصاف و برے اخلاق آج انسانوں میں پائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک طاقتور کمزور پر ظالم بن کر جابر بن کر حاوی ہوتا ہے۔ انسان کے لیے مال کمانے میں حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں ہے، اور بے حیائی کا بازار بہت ہی گرم ہے، اور بے حیائی ہر طرف عام ہے۔ زبان سے، آنکھ سے، کان سے، شرمگاہ سے، انسان کے اعضاء سے، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ برائی کیا کرتے تھے، وہ ساری برائیاں آج یہ ترقی یافتہ زمانے میں جہاں پر انسان کو دوسرے مخلوقات سے بہت ہی بلند تر دیکھا جاتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے تنزلی کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے آج کے معاشرے میں ہر طرح کا بگاڑ، فساد، بربادی اور ہلاکت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں بہت ساری ہیں، ان میں سے میں بس اختصاراً چار برائیوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جس کے نتیجے میں کیسے کیسے نقصانات کے شکار ہم ہو رہے ہیں، جس کا ہمیں ذرا بھی احساس اور اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، ہمارے درمیان پائی جانے والی برائیوں میں سے بہت بڑی برائی جھوٹ کی برائی ہے، اور جھوٹ ہمارے لیے گویا کہ حلال عمل بن گیا ہے۔ جس طرح سچائی ہمارے لیے حلال ہے، اسی قدر آج ہم لوگوں نے جھوٹ کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ ہر جگہ، ہر طرف جھوٹ بہت ہی عام ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو لوگوں کا نظریہ ایسا ہے، لوگ بڑے ہی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں جھوٹ چلتا ہے۔ اگر بیپار کی بات آتی ہے، لین دین کی بات آتی ہے، شادی بیاہ کی بات آتی ہے، وہاں پر لوگ بڑی جرأت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بیپار میں جھوٹ چلتا ہے، ورنہ کوئی بیپار کر نہیں سکتا۔ لین دین میں، شادی بیاہ میں جھوٹ چلتا ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں 100 جھوٹ ہی صحیح کسی کا رشتہ جوڑ دو، یہ بہت بڑی نیکی کا کام۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑا دھوکہ ہے۔ یہ دین کے نام پر، رشتے کے نام پر، انسانیت کے نام پر خود کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور اپنی عاقبت کو، انجام کو برباد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ معزز حاضرین، جھوٹ کس قدر خطرناک عمل ہے، اگر ہم آج کے دور میں اس چیز کو نہ سمجھیں، لیکن زمانے جاہلیت کے طور پر بھی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ کا یہ عمل زمانے جاہلیت میں کتنا عام تھا، اور لوگ اسے بھی کس قدر بری نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ واقعات کو آپ پڑھیے تو واقعات سے آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی، اور آپ کو یہ بات ضرور ملے گی واقعات میں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لوگ امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ سوچو، آخر اللہ کے نبی ہی کو لوگ امین اور صادق کہہ کر کیوں پکارتے تھے؟ سچائی اللہ کے نبی کے اندر اتنی عام تھی کہ آپ جیسا سچا انسان ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا۔ لوگ تلاش کرتے تھے کہ آخر کون سچ بولنے والا ہے، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں کون سچا ہے۔ اللہ کے نبی کو لوگوں نے امین اور صادق کا لقب عطا کیا، اس لیے کہ وہ ماحول ہی جھوٹ پر مبنی ماحول تھا، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ تھا۔ وہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے جب یہ مثال دی، کہا بتاؤ اگر میں آپ سے کہوں پہاڑ کے اس طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سارے موجود افراد نے ایک زبان ہو کر کیا کہا؟ ما جربناک الا صدقا، ہم نے تو آپ سے سچائی کا ہی تجربہ کیا ہے، کبھی جھوٹ کا تجربہ آپ سے نہیں ہوا۔ سوچو کہ اس زمانے میں یہ جھوٹ کتنا عام تھا، اور لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ عمل اس قدر برا ہے۔ بلکہ ہرقل کے سامنے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے سوالات درمیان میں ہوئے تو ہرقل نے ایک سوال یہ بھی کیا ابو سفیان سے، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، نبی کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو کیا کہا ابو سفیان نے؟ وہ ہمیں حکم دیتا ہے، جہاں توحید کی بات بتائی، کہا یأمرنا بالصدق والعفاف والصلة والصلاة، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کس بات کی؟
سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، پاک دامانی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتے داروں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی کی تعریف سچائی پر ہو رہی ہے، آپ کی دعوت کی تعریف سچائی پر ہو رہی ہے۔ اگر اسلام کی خوبی بھی اگر بیان کی جا رہی ہے تو وہ سچائی پر بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس دور میں یہ برائی عام تھی، اسی برائی کے نتیجے میں بگاڑ میں لوگ مبتلا تھے۔ معزز حاضرین، آج ہمارے درمیان اس برائی کا معاملہ بہت ہی ہلکا ہو گیا ہے اور لوگ اسے گناہ سمجھنے میں بھی نہیں۔ اگر کوئی فون کر لے، گھر میں موجود ہو تو کہہ دیں گے بتا دو کہ گھر میں نہیں ہے، کسی اور جگہ پر ہے بتا دیں گے کہ میں وہاں پر نہیں ہوں۔ جھوٹ، فون کے معاملے میں جھوٹ، اور گھر میں بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے، وہاں پر گھر کے اندر جب ماں باپ خود، گھر کے بڑے خود جب جھوٹ بولنے والے ہوں، بچوں کے اندر بھی وہی تربیت آئے گی اور یہ جھوٹ کا نتیجہ نکلتا ہے۔ بچہ کہیں کھیلنے جائے گا، عیاشی کرنے جائے گا، اگر پوچھنے پر کہے گا نہیں میں اپنے دوست کے پاس پڑھنے گیا تھا، میرے پاس اسپیشل کلاس تھی، وہاں پر مجھے نوٹ لینا تھا۔ کیوں؟ دیکھیے کہ جھوٹ کی وجہ سے گھر کی تربیت بگڑ جاتی ہے، گھر کے افراد کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، اور آج اس دیوالی زندگی کے اندر جو خرابیاں جنم لے رہی ہیں تو ان میں ایک بہت بڑا سبب آپس میں جھوٹ کا استعمال کرنا۔ کثرت جھوٹ کے نتیجے میں جہاں گھر اجڑ جاتے ہیں اسی جگہ پر پورا معاشرہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، اگر جھوٹ کی ہم اس کے نقصانات کی اگر فہرست بیان کریں تو دیکھیے اس کی فہرست میں ایک چیز آتی ہے، چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر محسوس کریں، جائزہ لیں اس بات کا کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی مروت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی قدر و منزلت لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے، ایک چھاپ بیٹھ جاتی ہے کہ یہ تو بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو دنیاوی ظاہری چیزیں ہیں، لیکن ایک روحانی چیز جو انسان کی زندگی سے چھن جاتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی جانب سے برکت کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ جھوٹے انسان کی زندگی میں برکت نہیں آتی، جو جھوٹ بول کر کماتا ہے، زندگی گزارتا ہے، ایسے انسان کے لیے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما۔ کہ اللہ تعالیٰ بیع و شراء کرنے والوں کی زندگی میں برکتیں عطا کرتا ہے، خرید و فروخت کرنے والوں کی زندگی میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اگر دونوں سچے ہوں اللہ ان کی بیع و شراء میں برکت دیتا ہے، اگر کوئی اس میں جھوٹا ہے، بیچنے میں لینے میں اگر جھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے برکتوں کو مٹا دیتا ہے، برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے کہا جھوٹ بولنا یہ اللہ کی لعنت کو مولنا ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی رحمت سے محروم ہو جانا، اس کی برکت سے محروم ہو جانا، اس کے نظر کرم سے محروم ہو جانا۔ سورہ آل عمران میں مباہلے سے متعلق واقعہ بیان کیا گیا کہ عیسائیوں کے ایک وفد نے آ کر اللہ کے نبی سے مباہلہ کرنا چاہا، تو اس کے بعد مباہلے میں یہ بات طے پائی ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو مباہلہ ہم اس بات پر کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو گویا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی ہدایت سے، توفیق سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ اسے رہنمائی نہیں کرتا، اسے توفیق نہیں دیتا جو فضول خرچی کرنے والا ہے، زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور اسی قدر قرآن مجید نے کہا اس کی زندگی تو ہلاکت میں آ جاتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، اس کے لیے وائل ہے جہنم کی وادی، یا وائل ہے ہلاکت ہے اس کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے اور گناہ کا کام کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، شیطان کا آنا جانا اس پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک غلطی جھوٹ کی شیطان کی دوستی کے ذریعے ہزاروں غلطیوں پر انسان کو مجبور کر دیتی اور ہزار طرح کے گناہ انسان کرنے پر آ جاتا ہے۔ محترم حضرات، جھوٹ کا معاملہ شریعت کی نگاہ میں اتنا سنگین، اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔
سچائی میں تو چھوڑیے، حق معاملے میں تو چھوڑیے، مذاق کرتے وقت بھی کبھی کوئی کسی کو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے گھر آتے تھے اور ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل کر ہم سے کبھی مذاق کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ تو نبی ہیں لیکن نبی ہو کر ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ ہم نے سوال کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا، آپ نبی ہیں، نبی ہو کر آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، لیکن میں مذاق میں بھی سچ بولتا ہوں، حق بولتا ہوں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور شریعت کی تعلیم یہی ہے، جھوٹ کی سنگینی کے لیے بات کافی ہے کہ جو دل لگی کے طور پر جو باتیں ہوتی ہیں اور خوشی کا ماحول قائم کرنے کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا۔ معزز حاضرین، معاشرے میں جو برائیاں عام ہیں ان میں سے ایک بہت ہی خطرناک برائی ایسی ہے، اللہ رحم فرمائے، کیا نمازی، کیا دیندار، کیا حاجی، اور اگر آگے بڑھیں تو کیا قرآن و حدیث کو جاننے والا، نہ جاننے والا، سب کے سب کسی نہ کسی صورت میں اس برائی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اکثریت کہیں نہ کہیں اس مسئلے میں شکار دکھائی دیتے ہیں، وہ ہے رشوت کا لینا دینا۔ رشوت کا لینا دینا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حالانکہ رشوت کسے کہتے ہیں؟ رشوت کی تعریف میں ڈکشنری کے اندر یہ بات بتائی گئی، ہوا ما یعطی لابطال حق و احقاق باطل، جو مال حق کو باطل کرنے کے لیے یا باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے دیا جائے اسے رشوت کہتے ہیں۔ حق کو باطل بتانا یا باطل کو حق بتانا اسے رشوت کہتے ہیں۔ لیکن آج رشوت کی شکلیں اس قدر مختلف انداز میں بدل گئی ہیں، انسان اسے آج رشوت کا نام چھوڑ کر یا تو منافع کا نام دیتا ہے، یا چالاکی کا نام دیتا ہے، یا بزنس کا نام دیتا ہے، یا سمجھتا ہے کہ اسٹریٹجی ہے ایسی کمانے کی کہ اسی طریقے پر کمایا جا سکتا ہے۔ انسان اسے نام بدل بدل کر اس رشوت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جبکہ یہ حرام ہے۔ حرام ہے۔ رشوت کا مطلب کیا ہے؟ ناحق، بغیر کسی سبب کے، وجہ کے، کسی کے حق کو مارتے ہوئے یا حق نہ مارتے ہوئے بھی بغیر کسی وجہ کے، سبب کے، کسی کے پیسوں کو لینا، کسی کے کام کو کرنے کے لیے یہ رشوت میں شامل ہے۔ اور یہ رشوت ہی کا نتیجہ ہے آج ہمدردی کا معاملہ ختم ہو گیا، حسن سلوک کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، خیر خواہی کی بات ہی نہیں رہی۔ اگر ایک ایڈریس بھی بتانا ہو اس پر پیسوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اگر ایک زمین کی طرف رہنمائی کرنی ہو، نہ دیکھا جائے کہ وہ غریب ہے کہ مالدار، بس وہاں پر رشوت کے طور پر کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ کر نکالا جاتا ہے۔ یہ ایسے ماحول میں ہم ہیں کہ جہاں پر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بعض نے اسے کمیشن کا نام دیا، اور یہ چیز دیکھیے کتنی عام ہے۔ بھلا بتلاؤ، اگر ایک ڈاکٹر کسی کے لیے یہ لکھ کر دے جاؤ فلاں جگہ پر تم ایکسرا نکال لو، فلاں جگہ پر تم کیا کرو، خون کی ٹیسٹنگ کر لو، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ نام لکھ کر دیتا ہے۔ صرف اس جگہ پر بھیجنے پر اس سے جو کمیشن لیتا ہے، ہم کیا نام دیں اسے؟ کون سا نام دیں اسے آخر؟ بھلا بتلاؤ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں سے پیسے لیں؟ اگر وہ پیسے نہیں لیتا تو مریض کے کیا فیس میں کمی ہو جاتی؟ جہاں پر اسے پیسے ادا کرنے ہیں وہاں پر وہ کم پیسے ادا کر کے اپنا علاج کر سکتا ہے۔ لیکن یہ چھوٹی سی مثال جو ظاہر ہے، ورنہ باطنی طور پر بہت سارے کاموں میں چیز آ گئی ہے۔ سول انجینئروں کی بات کرتے ہیں تو سول کاموں میں دکانوں کے نام لے کر بتائیں گے، کلر کرنے والوں میں یہ چیز عام دکھائی دے گی، زمین کی خرید و فروخت کرنے والوں میں یہ چیز آپ کو عام دکھائی دے گی، دکانداری میں، بیوپار میں، کام کاج میں، مختلف انداز میں لوگوں نے ایسے ایسے طور طریقے کو اختیار کر لیا ہے جو کسی بھی صورت میں درست اسلام کی نگاہ میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی اسلام کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث، صحابہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے جو رشوت لیتا ہے یا رشوت دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ آتا ہے، بعض
گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں، آفس کے کام ہوتے ہیں، ضروری کام کاج ہوتے ہیں، جہاں پر کچھ ہم دیے بغیر اپنے کام کو کر ہی نہیں سکتے۔ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جب تک ٹیبل کے نیچے سے نہیں ملتا اس وقت تک کوئی کام کرتے نہیں۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، مجبوری کی صورت الگ ہے، مجبوری کی صورت الگ کا مسئلہ ہے۔ اگر انسان کے جان کا مسئلہ، انسان کے بھوک کا مسئلہ، انسان کی عزت و آبرو کا مسئلہ، انسان کی شناخت کا مسئلہ آ جاتا ہے، انسان کی بقا کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں پر تو انسان مجبور ہے، اور اس مجبوری میں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے دل کی خوشی سے کام نہیں کر رہے ہیں، کسی کے حق کو مارنے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی کو اپنا مال دیں، لیکن مجبور کیا جا رہا ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ ورنہ بغیر مجبوری کے، بغیر سبب کے کسی کے حق کو ماننے کے لیے یا ماحول کو خراب کرنے کے لیے لینے دینے کا معاملہ شریعت میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ معزز حاضرین، معاشرے میں جو برائیاں آج عام ہیں، ان برائیوں میں سے ایک برائی ہے، اس کا نام ہے خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ جب خیانت کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو فوراً ہم سمجھتے ہیں، سمجھو کہ بھئی کسی کے پاس امانت کے طور پر کوئی چیز رکھی گئی، اس نے اس چیز کو ہڑپ کر لیا، وہ چیز ادا نہیں کیا، یا کسی نے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا نہیں کیا، یہ خیانت ہے، یقیناً یہ خیانت ہے۔ لیکن خیانت صرف یہی نہیں، بلکہ اس خیانت کے لفظ میں دوسرے بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور تم لوگوں کے معاملات میں، کام کاج میں بھی خیانت مت کرو۔ تو خیانت کا مسئلہ دین سے جوڑا گیا، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ خیانت کرنا۔ سوال یہ ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ کیسے ہم خیانت کرتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی نہ کرے، اللہ نے جو حقوق بتایا ہے ان حقوق کا بندہ لحاظ نہ کرے، یہ اللہ کی خیانت ہے۔ رسول کی اتباع نہ کرنا یہ اللہ کی خیانت ہے، رسول کی پیروی نہ کرنا یہ رسول کے ساتھ خیانت ہے، یہ دین کے ساتھ خیانت ہے۔ اور خیانت میں ایک اور چیز موجودہ دور میں جو زیادہ عام ہے، وہ اسے ہم لوگ کبھی خیانت نہیں سمجھتے، یہ بھی خیانت میں شامل ہے کہ مجھے علم نہیں، علم کے باوجود میں فتویٰ دوں، علم کے باوجود میں کسی پر حکم لگاؤں، علم کے باوجود میں کسی کے بارے میں کیا ہے برائی کی بات کروں، جبکہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو علم کے بغیر فتویٰ دینا، علم کے بغیر قرآن و حدیث کے نام پر کوئی بات کرنا، یہ دین میں خیانت ہے۔ امانت یہی ہے کہ بندہ اگر معلوم ہے تو بتائے، اگر معلوم نہیں ہے تو کہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اور یہ چیز کیا ہے؟ نبی کی سنت، یہ چیز صحابہ کی سنت ہے، ائمہ اور محدثین کی سنت ہے۔ لا ادری کہنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، دور دراز سے ایک آدمی آیا، آنے کے بعد 40 سوالات کیے تو 2-3 سوالوں کے جواب دے دیے، اور ہر سوال کے بارے میں کہتے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ دور سے آنے والا آدمی نے کہا، میں تو اتنی دور سے تمہارا نام سن کر آیا، تم بڑے عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، لیکن تم تو کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو۔ تو کہا کہ جاؤ اپنے گاؤں میں جاؤ اور جا کر بتا دو، ارے امام مالک کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، بتا دو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کہ دین کا معاملہ ہے، جو چیز معلوم ہے معلوم ہے، اور جو چیز نہیں معلوم ہے، تقاضا علم کا، دین کا یہی ہے کہ اس میں لا ادری کہیں، مجھے نہیں معلوم کہیں، یا جنہیں معلوم ہے ان کی طرف رخ کر دیں، ان کی طرف معاملے کو پھیلا دیں۔ معزز حاضرین، آج ہمارے معاشرے میں جن برائیوں کے شکار ہم لوگ ہیں، ان میں ایک ہی بہت ہی عظیم برائی ہے، بے حیائی کی برائی۔ بے حیائی کی برائی آج بہت عام ہے، اتنی عام ہے، نہ میں اس سے محفوظ ہوں، نہ آپ اس سے محفوظ ہیں، نہ بوڑھا اس سے محفوظ ہے، نہ جوان اس سے محفوظ ہے، نہ مرد اس سے محفوظ ہے، نہ عورت اس سے محفوظ ہے۔
ماحول ہی ایسا بن گیا ہے کہ ہر طرف برائی ہی برائی، بے حیائی ہے، بلکہ آج ایک تقوی کی زندگی گزارنا ایک متقی انسان کے لیے بہت کٹھن مسئلہ بن گیا۔ اتنا کٹھن مسئلہ جیسا کہ ہتھیلی پر انگار رکھنے سے جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے، انگار ہتھیلی پر رکھ کے چلنا جتنا مشکل ہے، آج یہ ڈر، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھ کر زندگی گزارنا اتنا ہی مشکل معاملہ بنتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ماحول کو بے حیا بنایا گیا، بے شرم بنایا گیا۔ فون ہم استعمال کرتے ہیں، سوچو کہ کون اس سے محفوظ ہے؟ نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، نہ میں میوزک سے محفوظ ہوں، نہ میں عورتوں کے دیکھنے سے محفوظ ہوں، نہ میں اس میں کوئی بے حیائی کا کام، لا دینی کا کام، لا یعنی کام دیکھنے سے محفوظ ہوں۔ اگر کوئی اچھی چیز بھی میں استعمال کروں تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ چیز سامنے آ ہی جاتی ہے، اور شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ورماتا ہے، بہکاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں آج یہ معاشرہ بے حیائی کا شکار ہے۔ نوجوان بے حیائی کے شکار ہیں، عورتیں بے حیائی میں مبتلا ہیں۔ یہ وبا اتنی عام ہے کہ اللہ رحم فرمائے، الا ماشاء اللہ کے وہ نیک برگزیدہ متقی بندے ہی ہوں گے جو اس برائی سے محفوظ ہوں گے۔ محترم حضرات، اس برائی سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ برائی خطرناک ہے دنیا اور آخرت میں۔ دیکھیے، اس برائی سے بچنے کے لیے رب العالمین نے ایک بہترین نسخہ بتایا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ بندہ اگر نماز کی پابندی کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ بے حیائیوں سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اور یہ بے حیائی کا بازار جو خواتین کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے، یا آپسی اختلاط دوستی کے ماحول میں بھی انسان کے معاشرے میں بے حیائی آ جاتی ہے۔ بے حیائی صرف یہ نہیں کہ کوئی اپنی شرمگاہ سے زنا کرے، یہ تو بے حیائی کا اعلیٰ درجہ۔ بے حیائی میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان اپنے آنکھ سے بھی زنا کرتا ہے، اپنے کان سے بھی زنا کرتا ہے، اپنے زبان اور ہاتھ سے، اعضاء سے انسان سے زنا ہوتا ہے۔ انسان کے اعضاء میں زنا کا حصہ رکھ دیا گیا ہے، اس سے بچنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی اور بتایا کہ بے حیائی میں شامل ہے۔ جو چیزیں غلط دیکھی جاتی ہیں دیکھنے سے بچیں، جو چیزیں غلط سنی جاتی ہیں سننے سے بچیں۔ اور بے حیائی میں آج جو برائی نوجوانوں کے اندر گھر کے ماحول میں کبھی کبھی جو دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، وہ ہے زبان سے بے حیائی کے کلمات استعمال کرنا، زبان سے بے حیائی کے کلمات استعمال کرنا۔ ایسا ماحول بن گیا، بہترین دوستی وہی ہے جو آپس میں بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں کریں، ورنہ وہ دوستی سمجھی جاتی نہیں اور وہ دوستی قائم ہوتی نہیں۔ گالی دینا، شرمگاہوں کے نام کا استعمال کرنا، اور ایسے ایسے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں جن کا شریعت میں کسی بھی صورت میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ آپ کو معلوم ہے، پرانے زمانے کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نا، آپ کو معلوم ہے لفظ بغل جو ہے ہم تو اسے آسانی سے استعمال کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ لفظ بغل استعمال کرنے میں شرم محسوس کرتے تھے۔ جو ہم اپنے نچلے حصے میں اندر جو کپڑا پہنتے ہیں اس کپڑے کا لفظ استعمال کرنے میں شرم محسوس کرتے تھے، آج تو کوئی چیز باقی نہیں ہے، اس سے آگے انسان بڑھ گیا بے حیائی کی وجہ سے۔ اور بے حیائی انسان کو برباد کر دیتی ہے، دنیا میں برباد کر دیتی ہے، آخرت میں برباد کر دیتی ہے، اور بے حیاؤں کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی نہ تو فاحش تھے، برائی کرنے والے تھے، اور نہ متفحش تھے۔ متفحش کا مطلب کیا ہے؟ تکلف کے طور پر بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آدمی ذرا برائی کرنے والا ہے، اس کے ساتھ رہنا تو میں بھی ویسے ہی کرنا، اس انداز میں بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے برائی نہیں کرتے تھے، نہ ان کی ذات میں
برائی تھی، نہ کسی کو خوش کرنے راضی کرنے کے لیے برائی کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کی تعلیم ہے مومن وہی ہے جو اپنی زبان سے برائی بیان نہ کرے، نہ اپنے اعضاء سے اپنے جسم سے کوئی برائی کا کام کرے. الغرض محترم حضرات، یہ 4 طرح کی برائیاں آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ آج ہم دیکھتے ہیں. اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، کردار بگڑتے جا رہے ہیں، زبان میں کیا ہے کنٹرول انسان کے پاس نہیں ہے، نیت اور دل پر قابو پانے کی طاقت انسان کے پاس نہیں ہے. دل جس طرف لے جائے انسان اس طرف لے جا رہا ہے. ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زبان کو سچی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے آنکھوں کی، کانوں کی، اللہ ہمیں اپنی شرمگاہ کی، جسمانی اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ شہوات سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ شبہات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. رب العالمین جو نوجوان اپنی جوانی کو لے کر خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے. اللہ انہیں جوانی کو اللہ کی عبادت میں، تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جوانی کا صحیح استعمال کرنے اور صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف رحیم.